بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعض دفعہ انگلیوں کے جوڑوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں، چھوٹے بڑے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں معاف ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ مرض پاؤں کی انگلیوں میں جوڑوں سے شروع ہوتا ہے اور اس مرض کا دورانیہ 75 دن تک تقریباً رہتا ہے۔ وجوہات اس کی یہ ہیں کہ یہ مرض اکثر تیزابیت کی وجہ سے، یورک ایسڈ کی وجہ سے اور اس کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس میں تیزابی مادہ کے کرسٹل جوڑوں کے اندر جم جاتے ہیں، اور یہ مرض اکثر موروثی بھی ہوتا ہے، اور ادیڑ عمر میں زیادہ تر امیر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امیر لوگوں کے مبتلا ہونے کی بھی ایک وجہ ہے، جو کہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پرانی صورت میں زہر سیسا اس مرض کی وجہ ہو سکتی ہے، لہٰذا ایسے مزدور، ایسے لوگ جو سیسا کے کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں یا رنگ ساز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اکثر یہ مرض مبتلا ہوتے ہیں اس مرض میں، اور ایسے لوگوں کے اندر یورک ایسڈ زیادہ مقدار میں بنتا ہے اور گردے اس کو پوری طرح سے خارج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خون میں کافی مقدار میں یورک ایسڈ ہو جانے سے یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، جوڑوں، انگلیوں، پاؤں، ہاتھوں کے اندر جو درد ہوتا سوج جاتے ہیں، اور اکثر دایاں پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں، رائٹ سائڈ کا جو پاؤں ہے اس کے انگوٹھے کے اندر آدھی رات کے وقت اس زور کا درد ہوتا ہے کہ مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ آزمانے والی بات ہے، ذہن میں یاد رکھنے والی بات ہے۔ جب بندہ بستر پہ جاتا ہے، آرام اور سکون کرتا ہے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا، اور جب آرام کرنے کے لیے چارپائی پہ، بیڈ پہ یا کسی بھی اپنے لیٹنے کی جگہ پہ آتا ہے، تھوڑا سا اسے آرام اور سکون ملنے کو ہوتا ہے تو یہ درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ معمولی سردی سے بخار ہو جاتا ہے، کچھ دیر پسینہ آ کر بخار کم ہو جاتا ہے، صبح کے وقت جوڑ سوجے ہوئے سرخی مائل ہوتے ہیں، اور درد کے مارے انہیں چھوا نہیں جا سکتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا کبھی، اللہ سب کو اس مرض سے، موذی مرض ہیں یہ، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا، جان لیوا ہیں، اور اس مرض کا حملہ 5 سے 8 دن تک رہتا ہے، اور یہ مرض جسم کے دوسرے جوڑوں میں بھی پھیل جاتا ہے۔ اس مرض کو شدید گنٹھیا جوڑوں کا برا ہو جانا تشخیص کرنا ضروری ہے، اور جب اس کی تشخیص ہو جائے تو پھر اس کا علاج کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ گھر میں خود ہی تشخیص کرنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹکے آزمانے شروع ہو جاتے ہیں، اور آج کل یہ اس فیس بک کا دور ہے، ہر بندہ مفتی، ہر بندہ حکیم، ہر بندہ دانشور، ہر بندہ فلاسفر، ہر بندہ منطقی، ادھر سے اٹھایا ادھر لگا لیا، ادھر سے اٹھایا ادھر لگا لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک ساتھی جو ہم ایک ہی اسکول میں ہوتے تھے، ان کو اکثر تھوڑی کمزوری وغیرہ کی شکایت ہوئی،
تو میں نے ان کو ایک سیرپ کا نام دیا۔ وہ سیرپ ہر دوا خانے والے بناتے ہیں، ماء اللخم، بڑی مقوی قسم کی وہ دوائی ہے، ٹانک ہے، سیرپ ہے۔ تو میں نے ان کو بتا دی اور انہوں نے گرمیوں میں جون کے مہینے میں استعمال کر ڈالی، اور اتفاق سے جون کے مہینے میں ہی موسم گرما کی اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اکثر لوگ اپنے اپنے ارادوں کے مطابق، شیڈول کے مطابق مختلف علاقوں کی سیر کو نکل جاتے ہیں۔ تو وہ بھی کراچی چلے گئے۔ اس سیرپ کے استعمال کرنے کی وجہ سے جو آؤٹ آف سیزن تھا، جوڑوں میں درد پیدا ہو گیا، تو انہوں نے وہاں کسی حکیم کو نبض دکھائی۔ تو حکیم صاحب نے نبض دیکھنے کے ساتھ ہی یہ کہا، کون سا سیرپ، کون سا ٹانک استعمال کیا ہے؟ پہلے تو ان کے ذہن میں آ نہیں رہا تھا، کافی زور دیا، اشارات دیے حکیم صاحب نے، پھر انہوں نے کہا ہاں ہاں ایک ایسا ٹانک۔ نے کہا ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بے موسم کوئی چیز استعمال کرنی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ سردیوں کی جو ادویات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل اور فروٹ کو بھی اپنے اپنے سیزن کے مطابق ان کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ میں لاہور میں اپنے ایک دوست کی لائبریری میں تھا، اور وہاں ایک طب کی کتاب بڑی ہوئی تھی، طب اکبر کے نام سے۔ تو اس میں نے ایک نسخہ بہت شاندار قسم کا ملا، وہ نوٹ کرنے لگا۔ تو وہ میرا دوست میرا شاگرد بھی تھا، 3 سال وہ مجھ سے پڑھا ہے، یہاں اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا، بہت اپنی بڑی لائبریری بنا دی، ایک مسجد کا خطیب بن گیا، حکمت وغیرہ بھی سیکھ لی۔ تو اس نے کہا کہ استاد جی آپ اس نسخے کو استعمال نہ کرنا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی، تو اس نے کہا ہمارے استادوں نے یہ بتایا ہے، جو حکمت کے اندر بڑے تھے، ماہر تھے، کوئی نام بھی تو ہے، کہ 45 سال کی عمر سے پہلے جو مقوی قسم کی ادویات استعمال کرتا ہے، خصوصاً مردانہ کمزوری کے لیے، ایک کھلے لفظ میں کہتا ہوں، تو وہ جو اپنی طاقت ہوتی ہے نا، وہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ طاقت کی دوائی اس وقت استعمال کرنی چاہیے جب کہ ضرورت محسوس ہو۔ اوور پاور جو ہوتی ہے نا، زیادہ سے زیادہ طاقت والا سنا، وہ پہلی کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ تو اس لیے دوائیوں سے اس وقت تک پرہیز کریں جب تک کہ دوائی لینے کی ضرورت نہ ہو، شوقیہ طور پہ یا تجربے کے طور پہ کبھی کسی چیز کا استعمال نہ کریں۔ اپنی خوراک کو بہترین رکھیں، ٹائم پہ رکھیں، بھوک لگنے پہ کھائیں، چبا کے کھائیں، سنت طریقے سے کھائیں، تو پھر کسی دوائی وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ شیخ الحدیث صاحب نے نا، وہ گوشت کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے، اور گوشت کے بارے میں سید الطعام کہا جاتا ہے، کھانوں کا سردار ہے، طب کے حوالے سے بھی، حکمت کے حوالے سے بھی، شریعت کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ سے۔ تو وہ چند ایک لوگوں نے کہا کہ شیخ الحدیث صاحب، ڈاکٹر حکیم طبیب تو گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے سید الطعام کا، اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اصول ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک آگے ضابطہ ہے، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ تو اس لیے میں کھانے پینے کو ایک حد میں رکھتا ہوں، ایک اعتدال میں رکھتا ہوں۔ گوشت میرے سامنے آئے تو میں اپنے دائیں بائیں حضرات کو دیکھتا ہوں، اور مساوی تقسیم کر کے کھاتے ہیں، صرف اپنے پیٹ کی نہیں کرتے۔ تو اس لیے حد اعتدال میں رہ کر اگر خوراک کو کھایا جائے، چیزوں کو استعمال کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان موذی امراض سے جان چھڑا دیتا ہے، مثلا یہ جو شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ وغیرہ وغیرہ۔ کینسر تو ایک کاروبار ہے، وہ مہنگی دوائیاں بیچنے کا ایک بہترین کاروبار ہے، وہ بھی بیماری ہے، قابل علاج ہے، لیکن اس کا نام سن کر انسان کیا ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، نفسیات پہ
حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرعیت کے ضابطۂ کار کے مطابق حد اعتدال میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔